بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا لیکچر نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن آئیے لیکچر شروع کرنے سے پہلے سابقہ واقفیت کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ ہمارا جھنڈا کس بات کی علامت ہے؟ تو ہر آزاد قوم اور ملک کا جھنڈا جو ہے وہ اس کے وقار کی علامت ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے جھنڈے میں موجود رنگ کس بات کو ظاہر کرتے ہیں؟ تو پاکستانی پرچم کے میں موجود جو رنگ ہیں اس میں سبز رنگ مسلم اقلیت، جبکہ سفید رنگ غیر مسلم اقلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا سوال ہے جھنڈے کا مترادف بتائیے۔ تو جھنڈے کا مترادف پرچم ہوتا ہے اور اس کو علم بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج کے سبق نمبر 12 میں ہم اس کی پڑھائی اور املا کے الفاظ کو خط کشید کریں گے، جبکہ سوال نمبر 3، 4، 5، 8، 9 اور 10 کو بھی کریں گے اور اس کی بھی مشق کریں گے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق چونکہ اس کی پڑھائی جو ہے وہ بہت طویل ہے، تو امید ہے کہ آپ اس کو خود پڑھیں گے اور اس کے بارے میں پوچھے گئے سوالات جو ہیں ان کے بارے میں بھی جانیں گے، ان کے جوابات دینے کے قابل ہوں گے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 63 میں آپ نے جانا کہ مریحہ جو ہے اس کی جماعت تعلیمی و تفریحی سیر کا پروگرام بناتی ہے اور جس میں مختلف قسم کی تجاویز دی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ منگلا ڈیم کو دیکھیں اور کچھ لوگ کھیوڑا کی کان جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی تجاویز دی جاتی ہیں، لیکن پھر آخر ان کی جو ٹیچر ہوتی ہے، ان کی جو استانی صاحبہ ہوتی ہیں مس ممتاز، وہ یہ فیصلہ دیتی ہیں کہ وہ لاہور جائیں گے اور پھر مینار پاکستان، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کی سیر کرنے کے بعد وہ واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب جو ہے وہ دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ ایک شاندار تقریب ہوتی ہے جو کہ روزانہ ہی تقریباً منعقد کی جاتی ہے اور اس میں بہت سے روح پرور مناظر جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو اس تقریب جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں۔ تو اب پوچھتے ہیں اس کے سوالات کے جوابات۔ تو سوالات جو ہیں اس میں پہلا سوال ہے کہ مریحہ کی جماعت کیا پروگرام بنا رہی تھی؟ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تفریحی اور تعلیمی سیر کا پروگرام بنا رہی تھی۔ دوسرا سوال ہے کہ واگا بارڈر پر کون سی تقریب منعقد ہوئی؟ تو وہاں پر پرچم اتارنے کی تقریب جو ہے وہ منعقد ہوئی۔ اور سوال نمبر 3، لاؤڈ اسپیکر پر کون سا نغمہ گونج رہا تھا؟ تو آپ کا جو سبق ہے وہ بھی اسی نغمے سے ہی اس کا عنوان لیا گیا ہے، یعنی اس کا چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ پرچم ہمارا رہے۔ صفحہ نمبر 64 میں آپ نے جانا کہ یہ جو تقریب ہے وہ بڑی پروقار جو تقریب جو وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں بہت محظوظ ہوتی ہیں طالبات اور پرچم کے آداب کے بارے میں جانتے ہیں اور پرچم کے جو مختلف علامات ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ جو اس کا جو سفید حصہ ہے وہ چونکہ پاکستان جو ہے ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں پہ رہنے والے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو سبز رنگ ہے جو کہ 3/4 ہے پرچم کا، تو وہ مسلم اکثریت کی علامت ہے، اس کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ سفید حصہ جو کہ 1/4 ہے وہ پاکستان میں موجود مختلف قسم کے جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے، جس میں عیسائی بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہندو برادری بھی ہے اور سکھ بھائی بھی ہیں ہمارے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستانی پرچم پر موجود ستارہ ہے اس کے 5 کونے جو ہیں اسلام کے 5 اراکین، یعنی کلمہ شہادت، نماز، روزہ،
زکوٰۃ اور حج جو ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو چاند ہے وہ بھی کیونکہ ہلال ہے اور پہلی رات کے چاند کا جو ہے وہ ہلال ہوتا ہے تو جو کہ روز بروز جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور روشن ہوتا جاتا ہے. تو یہ پاکستان کے مستقبل کے روشن ہونے کی دلیل ہے اور اس کے ترقی کرنے کی علامت ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے جانا کہ پاکستانی پرچم کو سید امیر الدین کدوایی نے ڈیزائن کیا تھا اور جو اس کو سب سے پہلے یہ آپ کے سبق میں تو نہیں ہے لیکن اس کو سب سے پہلے 11 اگست 1947 کو لہرایا گیا تھا. اور یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو پرچم کی ڈیزائننگ تو انہوں نے کی تھی لیکن جس درزی نے سیا تھا پاکستانی پرچم اس کو وہ ماسٹر عنایت اللہ تھے. اس کے اچھا اب چلتے ہیں اس کے صفحے کے سوالات کی طرف. تو آپ نے پڑھائی کی تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی پرچم کے رنگ کس بات کی علامت ہے. تو پاکستانی پرچم کے رنگ آپ نے ابھی جانا کہ سفید رنگ جو ہے وہ 1/4 ہونے کی وجہ سے غیر مسلم اقلیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ یہاں پر امن کے ساتھ رہتے ہیں. اور لیکن اس کے علاوہ جو اس کا دوسرا حصہ ہے یعنی سبز رنگ اور جو کہ 3/4 ہے وہ مسلم اکثریت کو ظاہر کرتا ہے. تو پاکستانی پرچم پر بنا چاند اور ستارہ کس بات کی علامت ہے؟ تو ابھی آپ نے جانا کہ چاند جو ہے وہ ہلال مطلب پہلی رات کے چاند کی علامت جو ہے اس کے اوپر پرچم کے اوپر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دن بدن ترقی کرتا جائے گا اور انشاءاللہ روشن اس کا جو ہے وہ روشن ہوتا جائے گا. اور ستارہ جو ہے وہ اسلام کے 5 ارکین کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو ظاہر کرتے ہیں. تیسرا سوال ہے کہ پاکستانی پرچم کس نے ڈیزائن کیا؟ تو ابھی آپ نے جانا کہ پاکستانی پرچم کو سید امیر الدین کدوایی نے ڈیزائن کیا تھا. صفحہ نمبر جو ہے 65 اور 66 اس میں آپ نے جانا کہ اقوام متحدہ کی عمارت پر جو ہے وہ مختلف ممالک کے پرچم جو ہیں وہ ایک ہی جو جیسی اونچائی کے ساتھ لہرائے جاتے ہیں جبکہ جو اس کا اقوام متحدہ کا پرچم ہے وہ ان سے قدرے بلند لہرایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے جانا کہ جو پاکستانی پرچم ہے وہ اس کا تقدس جو ہے اور اس کا احترام ہمیں کیسے کرنا چاہیے اور جو اس کو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد نہیں لہرانا چاہیے. مطلب اس کے تقدس احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر رات کا سایہ نہ پڑے. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ جانا کہ پاکستانی پرچم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کی عمارت پر رات کے وقت بھی لہرایا جاتا ہے لیکن اس کے لیے خصوصی طور پر روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے. اور آپ نے یہ بھی جانا کہ 14 اگست کے موقع پر جب ہم پاکستانی جھنڈیوں سے اپنے گلی محلوں کو سجا رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں کو سجا رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے ادب کا اس کے احترام کا خیال نہیں رکھتے اور بعد میں پاکستانی جو جھنڈیاں ہوتی ہیں پرچم کی وہ زمین پر گری ہوتی ہیں، ان کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں کہ یہ اس بے حرمتی کو نہ صرف یہ کہ خود بھی نہ کریں بلکہ جو دوسرے کر رہے ہوتے ہیں نادانستگی میں یا جن کو پتہ نہیں ہوتا تو ان کو بھی اس بات سے روکیں. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ جانا کہ جو ہمارے بہادر پاکستانی فوج ہیں، فوج کے سپاہی ہیں، وہ وردی پہن کے باوردی ہو کر کس طرح سے پاکستانی پرچم کو جب لہرا رہے ہوتے ہیں یا اس کو اتار رہے ہوتے ہیں تو اس کو باقاعدہ سلیوٹ کرتے ہیں اور بڑے ہی ادب کے ساتھ پرچم کشائی اور پرچم اتارنے کی تقریب جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو اب اس کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال ہے کون سا پرچم باقی پرچموں سے بلند لہرایا جاتا ہے؟ تو آپ نے جانا کہ اقوام متحدہ کا جو پرچم ہے وہ باقی پرچموں سے بلند لہرایا جاتا ہے. دوسرا سوال ہے پرچم پر کون سا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہیے؟ تو پرچم پر رات کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہیے.
تیسرا سوال ہے باوردی لوگ پاکستانی پرچم کو کیسے لہراتے ہیں؟ تو سلیوٹ کرتے ہوئے بڑے احترام کے ساتھ اس کو لہراتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کے سبق کی پڑھائی۔ اب چلتے ہیں اس کے سوالات کی طرف جو کہ کتاب کے اوپر ہی آپ ان کو حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے درست جواب پر نشان لگائیے۔ تو اس کا جو پہلا جز ہے وہ ہے طالبات دیکھنے گئیں، تو ممکنہ جوابات میں سے ہے ہڈن مینار، چھانگا مانگا، واہگہ کی سرحد یا پھر منگلا ڈیم۔ تو اس کا درست جواب ہے کہ واہگہ کی سرحد۔ دوسرا سوال ہے پرچم پر سبز رنگ ہوتا ہے، تو اس کا درست جواب ہے 3/4۔ اس کے بعد ہلال کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے پہلی رات کے چاند کو۔ اگلا سوال ہے رات کے وقت پرچم نہیں اتارا جاتا کہاں پر؟ تو اس کا درست جواب ہے پارلیمنٹ ہاؤس، مطلب اسلام آباد میں جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس، وہاں پہ نہیں اتارا جاتا۔ اگلا سوال نمبر 3 ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ تو اس میں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے طالبہ، جو کہ واحد ہے، اس کی جمع ہے طالبات، تقریب، تقریبات، مرحلہ، مراحل، آداب جو ہے وہ جمع ہے، اس کا ہم واحد لکھیں گے، اس کا واحد ہے ادب، شکل، اشکال، اقوام یہ بھی جمع ہے اور اس کا واحد ہے قوم، نقطہ، نکات، فرض، فرائض، وطن، اوطان۔ سوال نمبر 4 ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں، جو کہ آپ پچھلی ورک شیٹ میں کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے الفاظ کے متضاد لکھیے، اور پہلا لفظ ہے بلندی اور اس کا متضاد ہے پستی، طلوع، غروب، اختتام، آغاز، ترقی، تنزلی، مصنوعی، قدرتی۔ سوال نمبر 8 ہے دی گئی مثال کے مطابق لفظوں کو ملائیے۔ تو یہ واو کے ساتھ مرکب الفاظ ہیں۔ اس میں پہلا جو ہے وہ کتاب میں حل شدہ ہے، یعنی تعلیمی کے ساتھ تفریحی آئے گا۔ تو باقی اس کے بعد دیکھیے عزت و وقار، ترقی، ترقی و کمال، ستارہ و ہلال۔ یہ ترقی و کمال اور ستارہ و ہلال جو ہے یہ آپ قومی ترانے میں سن چکے ہیں اور آپ نے یقیناً اس کو پڑھا بھی ہوگا۔ فضل و کرم، دل و جان۔ سوال نمبر 9 ہے دی گئی مثال کے مطابق جملے بنا کر متشابہ الفاظ کا فرق واضح کریں۔ آپ نے اس کو پہلے سے آپ اس کو پڑھ چکے ہیں، جماعت ششم میں بھی اس کو متشابہ الفاظ کو آپ نے پڑھا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ متشابہ الفاظ ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو کہ بولنے میں تو ایک جیسے ہوں لیکن معنی اور جو املا ہیں ان کے مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے پہلا لفظ ہے علم، تو علم جو ہے الف کے ساتھ اس کا مطلب ہے غم، اور عین کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب ہے جھنڈا۔ تو اسی طرح سے ان کے معنی جانتے ہوئے ان کے جملے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہلال اور ہلال، یہ بولنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، جبکہ ایک جو ہے وہ مختلف ہے کے ساتھ ہے، دوسرے کی ہے جو ہے وہ بھی مختلف ہے، ان کے معنی بھی مختلف ہیں۔ پہلے والے ہلال کا مطلب ہے جائز، اور دوسرے ہلال کا مطلب ہے پہلی رات کا چاند۔ اسی مناسبت سے آپ ان کے جملے بنائیں گے۔ اس کے بعد ہے نقطہ اور نقطہ، ایک میں کشش والا کاف ہے اور اس کے ساتھ تے بھی ہے، اور دوسرے میں نقطوں والا کاف کے ساتھ اس کے بعد توئے جو ہے وہ آ رہی ہے، مطلب تے اور توئے کی آوازیں اکثر آپ لوگ بھی اس سے جو ہے وہ ملا دیتے ہیں اور املا میں بھی غلط لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ نقطہ اور نقطہ مطلب ایک نقطہ جو ہے پہلے والا اس کا معنی ہے اہم بات، اور دوسرا جو نقطہ ہے وہ مرکز کو کہتے ہیں، جو نکات آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں حروف تہجی پر، اس کا مطلب ہی مرکز ہی ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے اس کے جو تلفظ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو ان کے معنی جانتے ہوئے آپ ان کے جملے بنانے کے بخوبی قابل ہوں گے اور آپ ان کے جملے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 10۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سبق میں ایک لفظ حیرانگی استعمال ہوا ہے، عام طور پر لوگ اسے
حیرانی استعمال ہوا ہے. آپ اسے عام طور پر لوگ اسے حیرانگی لکھتے اور بولتے بھی ہیں. تو یاد رکھیے کہ حیرانگی لفظ جو ہے وہ غلط ہے. ذیل میں چند ایسے الفاظ دیے جاتے ہیں جن کے آخر میں گی آتا ہے، جیسے سادہ سے سادگی، پاکیزہ سے پاکیزگی، سنجیدہ سے سنجیدگی، زندہ سے زندگی اور بندہ سے بندگی، درندہ سے درندگی اور بیچارہ سے بیچارگی وغیرہ. تو آپ نے دیکھا جن الفاظ کے آخر میں گول ہے آتی ہے، ہم ان میں سے ہے کو ہٹا کر گی کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو الفاظ ہے پر ختم نہیں ہوتے ان کے آخر میں صرف چھوٹی یہ بڑھائی جاتی ہے. مثلا حیران سے، دیکھیے اس کے آخر میں گول ہے نہیں ہے تو حیرانی ہوگا. ناراض سے ناراضگی، لاچار سے لاچارگی، خوار سے خواری. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج کا سینٹینس آف دا ڈے ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیز طلبہ، آپ نے اپنے بڑوں سے جانا ہوگا اور ہو سکتا ہے پڑھا بھی ہو کہ یہ نعرہ ایسا نعرہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان بنا، اور اس نعرے کی جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ اتنی قوت تھی کہ ہر برصغیر کے ہر مسلمان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے جہاں پر ہم اپنے اسلامی روایات کے مطابق زندگی گزار سکیں. تو اس نعرے نے پاکستان بننے میں بہت جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا ہے اور بڑی تحریک دی تھی. آج کا میسیج آف دا ڈے ایک اقبال کا ایک شعر ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یعنی کہ ہمیں جو ہے ہماری قوم جو ہے وہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلامی اقدار جو ہے ہماری اتنی شاندار اقدار ہیں کہ ہمیں غیروں سے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ان سے متاثر ہونے کی، اور ہمارے اپنی جو ہے الگ سے شناخت ہے، اپنی الگ سے پہچان ہے. اور اس کلمے کے تحت جو بھی شخص آتا ہے، مطلب جو بھی مسلمان ہیں، وہ سب کے سب آپس میں ایک بھائی چارہ رکھتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ایک کلمے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے. گھر کا کام نوٹ کر لیجئے. سبق نمبر 12 کی پڑھائی کریں، اور نیز املا سوال نمبر 2، 3، 4، 5، 8، 9 اور 10 کی مشق کریں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.